نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه وآله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے حبیب حضور مختار کل ختم رسول امام الانبیاء حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کے شرف سے مالا مال فرمایا۔ ہمارا بارگاہ الہی میں حاضر ہیں، دعا کرتے ہیں کہ خالق کون مکان ہمارے عبادات و ریاضات کو عقائد و جہاں علیہ السلام کے واسطے وسیلے سے قبول فرمائے۔ سامعین محترم، اخلاق کریمانہ کی بات چل رہی تھی۔ حضور اکرم علیہ السلام کے اخلاق پر گفتگو ہو رہی تھی۔ اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے چند مزید باتیں اور آپ کی سماعت تک پہنچانے کی سعادت حاصل کرنا چاہوں گا کہ اخلاق انسان کے بہت پہچان کراتے ہیں، اور حضور نے ارشاد فرمایا جس کے اخلاق جتنے اچھے ہوں گے قیامت کے دن وہ مجھ سے اتنا ہی زیادہ قریب رہے گا۔ ہم نے گزشتہ کچھ مثالیں سنی تھی کہ حضور اکرم علیہ السلام کس طرح اپنے اخلاق کا مظاہرہ فرمائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوں، اور میں اخلاق کی تکمیل کے لیے ہی بھیجا گیا ہوں۔ اخلاق کیسے ہونے چاہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائیں گے، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے اخلاق کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، انک لعلی خلق عظیم، بے شک آپ اخلاق کے بہت اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ حضور کے اخلاق ایسے ہیں کہ جہاں انسان کی سوچ بھی پہنچ نہیں سکتی وہاں سے حضور کے اخلاق شروع ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضور اکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور آپ کی چادر جو گردن پاک پر آپ نے ڈالی تھی اس نے کھینچی، مبارک گردن پر نشان پڑ گئے، اور کہنے لگا کہ 2 اونٹ ہیں میرے، دونوں اونٹوں کو آپ مال سے بھر دیجئے۔ سیدھا بھی تو بول سکتا تھا کہ میں 2 اونٹ لایا ہوں، آپ اناج اس پہ لاد دیں، لیکن اس نے اس طرح حرکت کی کہ حضور کی چادر کھینچی، اور چادر کے کنارے موٹے تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضور کے گردن پر نشان پڑ گئے۔ اس نے کہا کہ میرے 2 اونٹ ہیں، اس کو اناج سے بھر دیں۔ تو حضور اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے اے اللہ کے بندے، میں ضرور تیرے 2 اونٹ اناج سے بھر دوں گا، لیکن جو معاملہ تو نے میرے ساتھ کیا، کیا پہلے اس کا بدلہ نہ لے لیا جائے؟ میں نے تو کچھ کیا نہیں تھا،
تو نے یہ حرکت کی تو اس نازیبا حرکت کا بدلہ نہ لے لوں پہلے تجھ سے؟ اس نے کہا نہیں آپ نہ لیں۔ کیوں نہ ہو؟ اس نے کہا کہ آپ بڑے اعلیٰ اخلاق کے حامل ہیں، آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں بھلائی سے دیتے ہیں۔ تو حضور مسکرا پڑے کہ ایک ایسا شخص ہے کہ زبردستی مجھے تکلیف بھی دیا، اور جب میں اس تکلیف کا بدلہ لینے کے لیے صرف کہہ رہا ہوں تو یہ میرے اخلاق کی تعریف کر کے اپنے آپ کو بچا رہا ہے۔ سرکار مسکرا دیے، فرمایا صحابہ سے کہ اس کے 2 اونٹ باہر ہیں، تو ایک اونٹ پر کھجوروں کا تھیلا لاد دو اور ایک اونٹ جو سے بھر دو۔ تو سرکار مدینہ علیہ السلام نے اس طرح اس کو عطا کیا۔ تو یہ حضور کے اخلاق تھے۔ تعلیم یہ دی جا رہی ہے کہ اگر کوئی آپ کو تکلیف بھی دے، اس تکلیف کا، ناجائز تکلیف کا بدلہ لینا تمہارا حق تو ہے، لیکن اس کو معاف کر دینا اس سے بڑا درجہ ہے۔ ایک شکاری شکار کو گئے، ایک ہرن کا بچہ دکھا، بہت دیر ہو گئی تھی، شکار ہاتھ نہیں لگا، ایک ہرن کا بچہ نظر آیا تو اسی بچے کو لے لیا، لے کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ کچھ دور چلے تھے، وہ مسلمان تھا بندہ، کچھ دور چلا تو دیکھا کہ ہرن کا جو بچہ ہے اس کی ماں بھی دوڑتے ہوئے آ گئی۔ تو اب اس نے سوچا کہ چلو ماں بھی آ گئی، بچہ بھی ہے، ماں بھی ہے، تو دونوں شکار کر لوں گا، آج کی محنت تو بیکار نہیں جائے گی۔ بچے کے ساتھ ماں بھی آ گئی، شکار کرنا چاہتا تھا دونوں کا، دونوں کو ذبح کر دیں گے۔ لیکن دل میں ایک آواز آئی، دل سے ایک آواز آئی کہ چلو جانے دو، چھوڑ دو، ماں اور بیٹے دونوں کو کیوں تکلیف دوں۔ تو اس بچے کو بھی چھوڑ دیا، وہ ہرن کو بھی چھوڑ دیا، خالی ہاتھ آ گیا ہے بغیر شکار کی۔ جب رات کو سو گیا تو خواب میں دیکھتا ہے کہ حضور اکرم علیہ السلام خواب میں تشریف لائے ہیں اور اس بندے سے فرما رہے ہیں کہ اے میرے امتی، آج تو نے ایک جانور پر رحم دکھایا ہے تو اللہ نے تجھے آنے والے وقت کا بادشاہ مقرر کر لیا ہے کہ جو بندہ جانوروں پر اتنا رحم کر سکتا ہے وہ انسانوں پر کتنا رحم کرتا ہوگا۔ ایک سنت، ایک اس نے اپنا کردار دکھایا تھا کہ جانور پر رحم کیا چاہتا تو دونوں کو شکار کر سکتا تھا، لیکن اس نے اپنا رحم دکھایا تو پھر اللہ رب العزت نے اس رحم کا صلہ اس کو اس طرح دیا، جیسا کہ حدیث پاک کے سرکار فرماتے ہیں تم زمین والوں پر رحم کرو گے تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تو اس نے ہرن کو آزاد کر دیا، لیکن اللہ رب العزت نے اس کے صلے میں بادشاہ وقت بنا دیا۔